السلام علیکم ناظرین محترم. رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. یہ انتہائی بابرکت مہینہ ہے اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس مہینے میں جو بھی نیکی کی جائے اس کا ثواب باقی مہینوں میں کی جانے والی نیکیوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے، اجر بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ جو روزے ہیں یہ ہم مسلمانوں پہ چٹی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تم پر جو روزے فرض کیے گئے ہیں یہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے ہیں. نماز اور روزہ یہ پہلی امتوں پر بھی فرض رہے ہیں. اب اگر ہم بغیر نماز پڑھے، بغیر روزہ رکھے، بغیر زکوٰۃ دیے یا باقی جتنے ضروری اعمال ہیں مسلمان ہونے کے لیے اس پر عمل کرنے کے بغیر کیے بغیر مسلمان رہ سکتے ہیں. اور دوسری مذاہب کے لوگ بھی روزوں کو چھوڑ کر یا نمازوں کو چھوڑ کر اپنے اپنے مذہب پہ قائم ہیں، ایک عرصے سے ہیں، اب بھی ہیں. لیکن یہ صرف ہم پر چٹھی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم پر، ہر امت پر فرض کیے ہیں. اس وقت بات یہ نہیں ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے یا اس کا نقصان کیا ہے، یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں. اس کے فوائد جو بھی ہیں ہوں گے یقیناً، لیکن اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم پر عمل کرنے کے بعد اگر اس سے کوئی فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں تو یہ مقصد نہیں ہوتا اس کا، ذیلی فوائد ہے. یعنی آپ نے اپنا کام کر لیا اور ذیلی فوائد کے طور پر وہ فائدے بھی آپ کو مل گئے. مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی. اس نے حکم دیا ہے، بات ختم. یہ پہلا اصول ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے بارے میں ذہن میں رکھنا چاہیے. اس میں عموماً ایک آسان طریقہ بھی ہے نیکیاں حاصل کرنے کا، اپنے نیکیوں کے اکاؤنٹ میں اضافہ کرنے کا. وہ ہے قرآن کا پڑھنا. یہ جو قرآن کا پڑھنا ہے اس کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں. بڑی پرانی بات ہے، 1972 یا 73 کی بات ہے، مجھے اب یاد نہیں رہی. لاہور میں کچھ عزیزوں کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا، گپ شپ لگی ہوئی تھی، بات چیت ہو رہی تھی. تو یہ ذکر آ گیا کہ حدیث شریف میں ہے کہ قرآن کے ہر حرف کو پڑھنے میں 10 نیکیاں اس کے بدلے ملتی ہیں. ایک حرف کی 10 نیکیاں. میں نے کہا بات تو تو ٹھیک ہے، حدیث بھی صحیح ہے، لیکن میرا اس میں تھوڑا سا خیال یہ ہے کہ یہ 10 نیکیاں اس وقت ملتی ہیں جب قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے. خالی مین کرنے سے شاید نہ ملے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ دے دے، لیکن میرے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی کہ وہ دے. وہ اس کی مخالفت کرنے لگے، کہیں بھی حدیث میں نہیں لکھا ہوا. تو اتنے میں اذان ہو گئی، ہم سامنے ہی مسجد تھی وہاں چلے گئے. نماز ختم ہوئی تو ان میں سے ایک نے یا دو نے امام صاحب سے کہا کہ یہ بھائی ہمارا یہ نہیں مانتا ہے کہ قرآن کے
پڑھنے کے ہر حرف کی 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ وہ اندر گئے، بڑی اچھی بڑی کتاب اٹھا کے لے آئے حدیث کی، اس کو نکال کے وہ حدیث نکالی، عربی میں وہ حدیث پڑھنے شروع ہو گئے جس میں یہ ہے کہ ہر حرف کی 10 ملتی۔ جو وہ پوری حدیث ختم کر چکے اور مجھے انہوں نے کہا دیکھیں یہ حدیث ہے اور یہ بڑی صحیح حدیث ہے، تو میں نے کہا جی میں تو قائل ہوں ملتی ہیں 10 نیکیاں، آپ نے تو مجھ سے پوچھا نہیں، ورنہ یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، میں اس کا قائل ہوں، میں تو مانتا ہوں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کہتا ہے میں قائل ہوں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ قائل نہیں ہے، تو انہوں نے ان کی طرف دیکھا، تو میں نے کہا بس ایک سوال ہے آپ سے، اگر امام صاحب آپ یہ مسئلہ حل کر دیں میرا تو مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں بتائیں کیا ہے؟ میں نے کہا رسول اللہ کے زمانے میں جب یہ قرآن اتر رہا تھا یا قرآن لوگوں کے سامنے آ رہا تھا تو اس زمانے میں صحابہ اور دوسرے مسلمان پہلے ناظرہ قرآن پڑھتے ہوں گے، پھر بعد ترجمہ پڑھتے ہوں گے۔ آپ عجیب بات کر رہے ہیں، اس وقت ناظرہ کا کیا مطلب، وہ تو ان کی زبان تھی، وہ تو جو بھی قرآن کا حرف تھا لفظ تھا سب سمجھتے تھے، ان کو تو با ترجمہ یا ناظرہ کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے مسئلہ حل کر دیا۔ میں ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ یہ حدیث جو ہے، یہ جو بیان کی، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس زمانے میں یہ ناظرہ اور با ترجمہ کا مسئلہ نہیں تھا، تو جو بھی قرآن پڑھتا تھا وہ خواہ وہ کافر ہو یا مسلمان ہو، یہودی ہو یا جو بھی ہو، اس کو اس کا ترجمہ آتا تھا۔ اس کے بعد میں پھر ایران میں اور پھر باقی علاقوں میں جب اسلام پھیلا اور لوگوں کا یہ مسئلہ بنا کہ ان کی زبان کچھ اور تھی، قرآن عربی نہیں آتی تھی، تو وہ یہ سارا مسئلہ شروع ہوا۔ لیکن اس وقت جب یہ حدیث آئی، یہ حدیث بیان کی ہے، تو اس وقت ہر چیز ہر بات سمجھتے تھے۔ تو میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ یار قرآن پڑھنا ہی ہے آپ تو آپ اس کو سمجھ کے اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیا کریں، ساتھ سمجھ تو جائیں کیا کہہ رہے ہیں، قرآن میں کیا آیا ہو۔ بات وہاں ختم ہو گئی۔ لیکن آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہم لوگ قرآن کو سمجھنے کے بجائے اس کی تلاوت پر زیادہ زور دے رہے ہیں۔ بڑے بڑے منعقد ہوتے ہیں سیمینار وغیرہ، اور اس میں دیکھا جاتا ہے سب سے خوبصورت قرأت کون کر رہا ہے، لمبی کھینچ کر قرأت کون کر رہا ہے، اور پھر وہ واہ واہ سبحان اللہ۔ حالانکہ اللہ مجھے معاف کرے، مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ پاکستان کی حد تک عموماً 90% یا 95% سے زیادہ حفاظ کرام قرآن کے معنی نہیں جانتے، بس انہوں نے زبانی یاد کیا ہوا ہے قرآن۔ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو بس وہ زبانی پڑھ رہے ہیں، اس کو دہرا رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ ان کی سپیڈ کم کرتے ہیں تھوڑا سا تو بھولنا شروع ہو جاتے ہیں، لقمہ دینا پڑتا ہے دوسرا کاری اس کو۔ بات دراصل یہ ہے وہ یہ کہ آپ تراویح کے بارے میں مختلف روایات بتاتے ہیں، یہ پڑھنی ہے، یہ سب کچھ ہے، کسی نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں بتایا کہ جی وہ اللہ کا یا رسول کا حکم ہے کہ آپ نے رمضان کے مہینے میں قرآن ضرور ختم کرنا ہے۔ پھر یہ کہ پابندی یہ بھی ہے کہ قرآن بھی ختم کرنا ہے، ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگنا چاہیے، یعنی فرائض اور تراویح 20 ملا کر وتر ملا کر 1 گھنٹے میں فارغ ہونا چاہیے۔ 40 منٹ میں 45 منٹ میں آپ کو 20 تراویح پڑھنی ہے۔ یہ کہاں سے حکم آیا ہوا ہے؟ 20 تراویح پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن ختم کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پر ہمیں ایک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اس کے لیے آپ وقت کی پابندی کیوں لگاتے ہیں؟ اگر 2 گھنٹے لگ رہے ہیں، 2.5 گھنٹے لگ رہے ہیں، تو پھر قیام کریں، لیکن کم از کم اتنا تو کریں کہ قاری صاحب بھی سمجھ کے الفاظ ادا کریں اور آپ بھی سمجھیں کہ وہ الفاظ کیا ادا کر رہے ہیں۔ اور یہ بات یہ نہیں ہے کہ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے لوگ اس عمل میں ملوث ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے صریح حکم کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اور لینے کے دینے پڑ جائے
یہ ثواب کے لیے نماز پڑھ رہے تھے، الٹا 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 اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو کہا تھا ورتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو اس کو، قرآن کو. یہ تم کیا مڑمڑ کر رہے تھے؟ نہ تمہیں لفظ سمجھ آ رہے تھے، نہ پڑھنے والے کو، نہ کسی اور کو. کیا جواب دیں گے؟ ذرا سوچیے، غور کیجیے گا اس پر. وما علینا الا